لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ابھی ہم سب نے قرآن مقدس کی تلاوت کو نماز تراویح میں مکمل کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے نام سے نازل فرمائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں آسمانی، تو پھر اس کتاب کے نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہا تھا اور ایک طبقہ اپنے آپ کو بنو اسماعیل کہتا، اور یہ کہتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے اور وہ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف تھے. تو جب آسمانی کتابیں اس وقت بھی موجود تھیں، تو پھر نئی آسمانی کتاب کے نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ظاہر ہے اس کا جواب بھی اسی کتاب میں موجود ہے جو قیامت تک اللہ کی حفاظت کے ساتھ رہے گی. اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ قوم اور وہ نسل اور وہ گروہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب تو کہہ رہا تھا، مگر اللہ کی کتاب سے اس کا رشتہ باقی نہیں رہا تھا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے وہ احکام چھانٹ لیے تھے جو ان کی منشا کے مطابق تھے، جس میں سہولتیں تھیں، آسانیاں تھیں، اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے نفس کو، ان کی طبیعتوں کو گراں اور بھاری گزرے، ان کو یا تو انہوں نے عملاً چھوڑ دیا تھا یا ان کو تبدیل ہی کر دیا تھا. اور پچھلی کتابوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اس لیے نہیں لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغمبر کو آنا تھا یا اس سے پہلے اور نبیوں کو آنا تھا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ وہ پچھلی قوموں کے پاس جو کتابیں تھیں وہ اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہیں، ان کو تبدیل کر دیا گیا، یا تو الفاظ ہی بدل دیے گئے، ان کی تعویل غلط کر لی گئی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری کتاب کو، جس کا نام قرآن مقدس ہے، اپنی حفاظت کے وعدے کے ساتھ بھیجا کہ یہ قیامت تک اپنی صحیح شکل میں باقی رہے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ کلمات کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھ دیا کرتے تھے. اس کتاب کے ساتھ اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کر پائے گا. ایک 6 اور 8 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہو کر 80 اور 85 سال کے بزرگ کو ٹوک سکتا ہے کہ آپ نے یہاں غلطی کی، آپ نے یہاں کی. جیسے ابھی پڑھتے ہوئے پڑھنے والا قاری متشابہ میں پڑھ گیا اور پڑھ دیا اولئک ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اولئک هم خیر البریہ، معنی بدل گئے کہ یہ لوگ روئے زمین کی بہترین مخلوق ہیں. تبھی پیچھے سے ٹوکا گیا کہ نہیں، یہ بہترین مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اولئک هم شر البریہ،
یہ بدترین مخلوق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں یہ ہیں بہترین لوگ. تو بہرحال اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ آخری کتاب کے نازل کرنے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا. جس وقت قرآن اترا ہے اس وقت آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا کا کیا حال تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے ہوئے تقریباً 6 صدیاں ہو گئی تھی. 610 عیسوی میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو 7ویں صدی کا 10واں سال، اور 6 صدیاں یہ ہو چکی تھی. ان 600 سال میں دنیا کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ باقی دنیا کو تو آپ چھوڑ دیجئے، وہاں کیا رہا ہوگا. توحید کے مرکز پر ابلیس کے ایجنٹوں نے قبضہ کر لیا ہے، چاہے وہ اپنے کو ابلیس کا ایجنٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن حالات یہی ہیں کہ مکۃ المکرمہ جو مرکز توحید ہے اس وقت سے جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، اس مقام پر بھی شرک کی کھلی اجازت ہے اور نعرہ توحید پر پابندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بن بیٹھے ہیں، پتھر کے بڑے بڑے اسٹیچو، ان کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، ان کے نام پر قربانیاں ہو رہی ہیں، ان کے نام پر پیداوار لا کے ڈالی جا رہی ہے. لیکن حالات یہ ہیں کہ اس مرکز توحید پر بھی کوئی شخص الا اللہ کی صدا نہیں لگا سکتا، اللہ اکبر کی ڈانگ نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اتنی قوت اور طاقت بھی ان قبیلوں نے حاصل کر رکھی ہے. اس مرکز توحید کو ابلیس کے ایجنٹوں سے چھڑانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نہ صرف یہ کہ اسی کو آزاد کرانے کے لیے بلکہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو مبعوث کر دیا گیا. فرسٹ ٹارگیٹ آپ کا یہی کہ مرکز توحید اسلام کا کیپٹل آزاد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر آزاد ہو، مرکز آزاد ہو اور یہاں سے خاتمہ ہو. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی بیان فرمایا اور سورہ نصر میں بھی بیان فرمایا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب آ جائے گی فتح، فتح سے مراد ہے فتح مکہ. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور فتح مبین مل جائے گی، جب مکہ فتح ہو جائے گا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہ لوگ فوج کی فوج اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نزول پر حضرت ابوبکر صدیق کی بلا اختیار ہچکیاں بن گئی تھیں اور ان کی آنکھ سے آنسوؤں کے سیلاب ٹپکنے لگے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ فتح مکہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ زیادہ دنوں نہیں رہ پائیں گے، آپ کی بعثت کا مشن مکمل ہو گیا. 59 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 2.25 سال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں جب پوری دنیا پر باطل نظاموں کا، باطل دینوں کا اور باطل حکومتوں کا ظالمانہ اور انتہائی خطرناک لوگوں کا قبضہ تھا، انسان نے خود اپنے چلنے کی راہ خود تراشی تھی، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے اور اس پہ فخر محسوس کرتے تھے، اور ان کی عقل نے یہ کام کیا کہ ہم نے تو ان کپڑوں سے گناہ کیے ہیں اور انہی کپڑوں کو ہم پہن کے جب کعبے کا طواف کریں گے تو ہم تو پھر ناپاک رہے، لہٰذا ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے. یعنی بے حیائی کہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے گھر میں بھی نہیں شرما رہے. گھر سے نکلتے تو جس دروازے سے داخل ہوتے تھے باہر نکلتے تھے حج کرنے کے بعد
پھر عمرہ کرنے کے بعد اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے کہ اتنا پاک ہو گیا، پیچھے کے دروازے سے آتے تھے. تب قرآن نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پیچھے سے نہیں بلکہ جن دروازوں سے ان سے داخل ہو. اس طرح اس قرآن کریم نے آ کر یہ بتایا کہ اب پوری انسانیت کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کریم ہی پر عمل کریں. زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن قانون حیات ہے. مگر آج افسوس سب افسوس کہ امت مسلمہ کا بیشتر حصے کا وہی حال ہے جو کل ان اہل کتاب اور بنی اسرائیل کا تھا. انہیں بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل کتاب پہ عمل کریں، اور ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پہ مکمل عمل کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر کی چار دیواری میں تو ہم مکمل مسلمان رہیں، اور جب بازار میں پہنچیں تو پھر ہم اسلام کو اپنے گھر میں رکھ کے چھوڑ جائیں کہ ہم تو اسلام گھر چھوڑ آئے ہیں، یہاں ہم ویسے ہی تجارت کریں گے جیسے آپ کرتے ہیں. ہم اپنے گھر کے خلوت کی زندگی میں تو مسلمان رہیں، اور جب ہم حکومت کے ایوانوں میں پہنچیں تو وہاں جا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین تو ہم اپنا گھر چھوڑ آئے ہیں، یہاں ہم لادینیت اختیار کریں. یہی ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں آج کے بھی مسلمان کیوں پریشان ہیں اور مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں. ہر سوال کا جواب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں مل جائے گا. جب مسلمان اپنے اس قرآن اور اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے تو جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے 1450 برس پہلے اس قوم سے کیے تھے جو مکے کی ان پڑھ قوم تھی، جن کو بدو کہا جاتا تھا اور جن کو اونٹ اور بکریاں چرانے کے سوا کچھ آتا بھی نہیں تھا اس دور میں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم تم سے عزت و رفعت و سربلندی کا وعدہ کرتے ہیں، اور اگر تم اس قرآن کے مطابق چل پڑے تو سامنے قیصر و کسریٰ کی حکومت کچھ بھی نہیں. اس لیے قرآن کریم آج پھر ہم سے پکار کر یہی بات کہتا ہے کہ اگر تم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو پچھلی قوموں نے کیا تھا. پہلے بارے میں یہ آیت آپ کے سامنے گزری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جھنجھوڑ کر کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. حالانکہ زبانی طور پر تو انکار نہیں کر رہے تھے، عملاً ہی انکار کیا تھا انہوں نے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر تمہارا ایمان ہے اور بعض حصے پر تمہارا ایمان نہیں ہے. یہ کہہ کر اللہ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی ایسا کرے کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کی کتاب سے کچھ چیز کو نکال کر ایک الگ منتخب نصاب بنا لے کہ اس پر تو ہم عمل کریں گے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہ لوگ گزر گئے جو پہلے سے ہی ہم اس کی بس کی بات نہیں. الا خزی فی الحیات الدنیا، تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. خزی رسوائی ہے فی الحیات الدنیا، دنیا میں عزت نہیں مل سکتی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور وہ قیامت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جیسے یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اسلام اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب ہے جس کو کہا گیا، میں نے آیت پڑھی تھی کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا. فیہ ھدی للناس، جس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈ لائن ہے. ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ بینات من الہدی والفرقان، بینات من الہدی، جس میں ہدایت کی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں. والفرقان، اور قرآن فرقان کہا جاتا ہے حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی چیز. یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. گویا کہ معیار قرآن ہے، اس نے جدا کر دیا حق اور باطل کو. کہیں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی ہے جو
سب سے زیادہ سیدھی رہنمائی کرتا ہے. جو چیز نقصان دہ ہے انسان کے لیے، معاشرے کے لیے، کسی بھی اعتبار سے، وہ اسلام نے حرام قرار دی، ناجائز قرار دے دیا. اور جو چیز مفید فائدے مند تھی اسے جائز قرار دے دیا. لہذا اسلام نے ایسی تجارتوں کو ناجائز قرار دے دیا جس میں ایک ہی پکش کا فائدہ تھا اور دوسرے کا نقصان تھا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سود کو کلی طور پر حرام قرار دیا. ایسی وہ چیز جس میں ایک پکش کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان تھا، اس کو اسلام نے ناجائز قرار دے دیا. یعنی ایک کا تو فائدہ ہے اور دوسرے کا نقصان ہے. اسی لیے سود کو اسلام نے، ربا کو حرام و ناجائز قرار دیا. آپ ایسی تجارت کریں جو سود اور ربا سے پاک ہو، اور یا پھر آپ نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں. ایک شخص یہ کہے کہ نہیں میں تو صرف فائدے کا مالک ہوں، نقصان کے صرف آپ ہی ذمہ دار ہیں، تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس سے بالکل روکا کہ نہیں، آپ کو مال بھی کمانا ہے. جس انسان کی محنت خرچ ہو رہی ہے اس کا خرچ ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خالی پیسے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود بخود بڑھ جائے گا؟ ہرگز صلاحیت نہیں ہے. وہ تو اس کی جسم کی محنت سے، اس کے دماغی محنت سے، اس کے پسینے سے ہو رہا ہے. تو آپ خالی پیسے دے کر اس سے فائدے کے تو حقدار بن جائیں، یہ نہیں کر سکتے. تو ایک ایسا نظام اسلام نے پیش کیا، اگر انسان اس پر چلے تو یقیناً یہ دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جائے. جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سزائیں رکھی. افسوس تو یہ ہے کہ ان سزاؤں پر وہ تو واویلا مچائیں گے جن کے جرائم وہ ہے ہی نہیں، لیکن واویلا آج مسلمان مچا رہا ہے. تو مچائیں گے. ظاہر ہے کہ جن کے ڈرگس کے کاروبار ہوں، جن کے شراب کے کاروبار ہوں، جن کے نشے کے کاروبار ہوں، وہ تو واویلا مچائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ تو یقیناً انسانی صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، وہ یہ کہیں کہ صاحب اسلام نے تصوف قانون کیوں بنا دی. سخت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جیسی برائی ہوگی اس کے اعتبار سے اسی طرح سخت اسٹیپ لیا جائے. جیسے زنا ہے، اسلام نے خالی اس کو حرام قرار نہیں دیا، ایک دم حرام نہیں کہہ دیا، بلکہ اس کے روکنے کے تمام اسباب مہیا کیے. نکاح پر ابھارا. جائز خواہشات کے لیے اسلام نے انسان کو ابھارا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. نہیں، فرق تو سب کے لیے نہیں کیا گیا اسے، لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بن نکاح کے نہیں بچ سکتے ہیں غلط کاری سے، ان پہ واجب ہوگا، فرض کے قریب قریب ہو جائے گا. کیونکہ سب پر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب اس کے حالات نہیں ہیں. بعض حضرات اس میں نہیں ہے اور بعض آدمی اس کو قدرت رکھتا ہے کہ تو سنت قرار دیا، لیکن سنت بھی محبوب ترین سنت قرار دیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ نکاح آدھا ایمان ہے. تو ایک طرف میں اکرم کہ نکاح کی ترغیب خالی قانون بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ صاحب کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اس کو ایک دم اس طرح سے سزا دی جائے گی. پھر اس پر پہرے بٹھائے کہ جو چیزیں اس طرف راغب کرنے والی ہیں ان پہ بین لگایا. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، غیر محرموں کو دیکھنے سے کی حفاظت، وہ جو چیزیں اکساتی ہیں، میوزک ہے، ساز ہے، ان تمام چیزوں کو روک کر پھر اسلام نے اس کی سزا لگائی. تو آج چونکہ اسلام کو وہ تو خیر کیا سمجھیں گے جن کے مسائل اس سے چل رہے ہیں، ان کے بزنس چل رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، دنیا بھر میں جسموں کی تجارت ہو رہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ افسوس یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والی قوم جب اس حالات سے متاثر ہوتی ہے تو وہ یہ کہنے لگتی ہے کہ نہیں صاحب اسلام نے ایسا کیوں کرتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ ہم اپنی پوری دنیا کی زندگی اس کے مطابق اگر گزار لیں. کوئی ملک گزارے تو وہ سکون میں رہے گا، فرد گزارے وہ سکون میں رہے گا، معاشرہ گزارے وہ انتہائی آرام میں رہے گا. اسلام کا نظام زکوٰۃ نظام سود کا توڑ ہے.
وہاں یہ ہے کہ دوسرے کا پیسہ آپ لیجئے کسی بھی طریقے سے. یہاں اسلام کہتا ہے کہ آپ خود اپنی محنت اور کمائی سے جب اس قابل ہوئے کہ آپ کے پاس ایک نصاب کے مطابق سونا آ گیا, ایک نصاب کے مطابق چاندی آ گیا, ایک نصاب جو اللہ شریعت نے متعین کیا ہے اس کے مطابق مال تجارت آ گیا, تو اب آپ اپنی ہی کمائی سے ان چیزوں میں تو 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. اونٹوں کا نصاب الگ ہے, بکریوں کا نصاب الگ ہے, گایوں کا نصاب الگ ہے, زمین کی زکوٰۃ الگ ہے. اس میں سے آپ نکال کر وہاں ان کو پہنچا دیں جو آپ کے ہی بھائی بند ہیں. یعنی اس طبقے کو جو نیچا ہے اسے آپ اوپر لے آئیں. اپنے ہی مال میں سے 2.5% تو آپ کو فرض کی شکل میں ادا کرنا ہے, کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ جو آپ خرچ کریں گے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی ایک شخص نے زمین میں ایک دانہ ڈالا. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ایک دانے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہیں, تو 1 سے 700 بن گئے. یعنی اس طرح جو یہ آپ خرچ کریں گے اس کا ثواب آخرت میں ملے گا, اور دنیاوی اعتبار سے یہ کہ آپ جس سے خرچ کریں گے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, آپ کا ایک جوڑ پیدا ہوگا, آپ کا ایک سماج ایسا تیار کھڑا ہوگا جس میں ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے جذبات پیدا ہوں گے. آپ اس پر پیسہ خرچ کریں گے تو اپنی جان خرچ کرنے تیار ہوگا, آپ اس پہ مال خرچ کریں گے تو وہ اپنا وقت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوگا. تو ایک کیسا معاشرہ تیار ہوگا. اور ایک طرف اس کے مد مقابل وہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم بنا کسی دنیاوی فائدے کے کیوں خرچ کر دیں کسی پر. یہاں تک کہ یہ جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا, یہ آپ اس بندے پہ خرچ نہیں کر رہے جسے آپ غریب سمجھ رہے ہیں, نہیں, وہ تو آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. یہ اللہ نے لے لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس مال کا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جن کو میں نے دنیاوی زندگی میں آزمائش کے طور پر اس طرح رکھا ہے, یہ لے کے میں ان کو دے رہا ہوں. یہ میں نے لے لیا, اس لیے میں نے لے کے ان پر خرچ کر دیا. وہ آپ نے مجھے دیا ہے اور میں نے اب ان کو دے دیا. جیسے آپ مجھے ابھی کوئی مٹھائی شرینی دے اور میں لے کر چلا گیا, اب آپ نے تو مجھے دی ہے اور میں لے جا کے اپنے بچوں کو دے دی. میں نے نہیں کھائی, میں نے بچوں کو دے دی, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو قرض آپ دے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اب اس کو لوٹا کر اپنے غریبوں کو کہہ دیا کہ ان پر آپ خرچ کر دیجیے. بہرحال چونکہ آج سب کچھ ٹوٹ چکا ہے اس لیے یہ باتیں اجنبی سی ہمیں لگتی ہیں. جب بھی مسلمانوں نے پورے مکمل قرآن پہ عمل کیا ہے تو چند سالوں کے بعد دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی ایسی سوسائٹی تیار ہو گئی ہے کہ سنائے یمن سے ایک عورت چلی اور کوئی اسے بدنظری سے دیکھنے والا بھی نہیں تھا. لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور وہاں لینے والے موجود نہیں تھے, اس لیے کہ چند سالوں میں جو زکوٰۃ کے مستحق تھے وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن گئے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے مولا ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے رب کریم, آج قرآن کریم کی تلاوت کے بعد, جس کی تلاوت کے بعد تیرا وعدہ ہے کہ تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اے مولا پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد, اور وہ بھی نماز تراویح میں کھڑے ہو کر سننے کے بعد, اب ہم سب تیری چوکھٹ پر بیٹھے ہیں, اپنی مرادوں کو لیے ہوئے, اپنی آرزوؤں کو لیے ہوئے, اپنی ضرورتیں تیرے سامنے رکھ رہے ہیں. اے مولا ہم سب کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا فرما. تو راستے آسان کر دے تو آسان ہو جائیں, تو کسی کام کو مشکل کر دے تو کون ہے جو اسے آسان کر دے.
اے مولا کریم تو ہماری مشکل گتھیوں کو سلجھا دے، اے مولا کریم ہماری تجارت پر لگے ہوئے بند کھول دے، اے مولا کریم ہماری تجارت پر لگی ہوئی گرہ کھول دے اور امت مسلمہ کے حال پہ کرم فرما۔ اے مولا کریم بے شک ہم بہت گئے گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تیرے دین سے ناتا ہی توڑ لیا ہے۔ اے مولا کریم رسمی طور پر ہم مسلمان نظر آتے ہیں، مگر مولا کریم جیسے کچھ بھی ہیں تیرے باغی نہیں ہیں، تیرے باغیوں میں ہمارا شمار نہیں ہے، نہ ہم مشرک ہیں نہ ہم کافر ہیں، نہ مولا کریم تیرے قرآن سے بغاوت کرنے والے ہیں، سب کچھ صحیح، پیشانیوں پر تیری توحید کا کلمہ ہی لکھا ہے، زبان پر مولا کریم قرآن کی تلاوت سال بھر میں نہ صحیح مگر رمضان میں تو جاری ہو ہی جاتی ہے۔ اے مولا کریم آج دن بھر اگر ہم فاقے سے ہیں تو تیری محبت میں، رات کو تراویح میں کھڑے ہیں تو تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اے مولا کریم خانہ کعبہ کا اگر یہ امت طواف کر رہی ہے تو تیری محبت و تیرے عشق میں اے اللہ امت کی نمازوں کو قبول فرما، امت کے روزے قبول فرما، امت کے بچوں کی قرآن کی تلاوت قبول فرما۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما، یہ اشرا مغفرت ہی کا چل رہا ہے، تو نے ہم جیسوں کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے مہینے دیے اور ایسے دن رکھ دیے جو بعض ایام رحمتوں کے ہیں اور بعض صرف مغفرت کے ہیں۔ اے مولا ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہم نے کتنے گناہ دن کے اجالوں میں کیے، کتنے گناہ ہم نے دوسروں کو دکھا کر کیے، کتنے گناہ ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے، اولاد سے چھپ کر، ماں باپ سے چھپ کر کیے، بہن اور بھائیوں سے چھپ کر کیے۔ اے مولا کریم جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھا، اپنی ستاری کے پردے میں ان کو دبا کر رکھا اور کوئی ہمارے گناہوں کو دیکھ نہ سکا، اے مولا اسی طرح اپنی صفت غفاریت کو ظاہر کرتے ہوئے ہماری ایک خطا کو معاف فرما دے۔ نہ جانے ہم میں سے کس کا دن آخری دن ہو اور کس کی شام آخری شام ہو اور کون آخری دن کے طور پہ چل پڑے، اے مولا موت سے پہلے ہماری سچی توبہ کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ ہماری توبہ ہم نے کی اور بار بار توبہ ٹوٹ گئی ہے، اے مولا کریم تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تیرے نزدیک وہ لوگ بہترین ہیں جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اے مولا آج ہم اپنے گناہوں کے بوجھ سے لت پت ہو کر گندگی کے ساتھ تیری رحمت کے دریا کے کنارے آ بیٹھے ہیں، اے مولا ہمارے ایک ایک گناہ کو دھو دے اور ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے۔ ہم نے اگر امانتوں میں خیانت کی ہے تو مولا اسے معاف فرما دے، زبان سے جھوٹ بولا ہے اس کو معاف کر دے، نگاہوں سے غیر محرموں کو دیکھ کر دل میں لذت آئی ہے، اے مولا اس خطا کو معاف فرما دے۔ یہ آنکھیں اگر بدنظری کر چکی ہیں تو آج مولا کریم یہ تیرے سامنے آنسو بھی بہا رہی ہیں، اے مولا کریم یہ گناہ اگر غلط کام کر چکے ہیں، یہ ہاتھ غلط کام کر چکے ہیں تو آج تیرے سامنے یہ معافی مانگ رہے ہیں، اے مولا کریم یہ دل برا سوچ چکا ہے تو آج یہ تیرے خوف سے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، اے مولا کریم ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرما دینا۔ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کے شعلے کیسے برداشت کریں گے؟ اے مولا ہماری قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دینا، میدان حشر میں ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمانا، نور کی ممبر نصیب فرمانا، اے مولا اس دن اپنا دیدار نصیب فرمانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرمانا اور کوثر پہ جام اپنے فضل سے عطا فرما دینا، پل صراط کے راستے کو ہمارے لیے آسان بنا دینا، اے مولا جنت میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس، جنت المعلی، اس میں ہمیں رہائش نصیب فرمانا۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرما کر ہمارا مقام خود ہی بڑھا دیا ہے، ہمارا مرتبہ اونچا کر دیا ہے، اور آج کے اس گئے گزرے دور میں جب چاروں طرف فتنے اور فساد کا دور ہے، نظام دجال نے دنیا کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا ہے، ایسے میں تو نے ہمیں اپنے قرآن سے جوڑا، قرآن کی محبت عطا فرمائی، اے مولا اسی طرح ہمیں کل قیامت میں عزت، عظمت اور رفعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ امت کے حال پہ کرم فرما، پوری روئے زمین پر مسلمانوں کے حال پہ کرم فرما۔ آج امت مسلمہ ظالموں کے جھگڑوں میں جکڑی ہوئی ہے، اے مولا کریم چاروں طرف سے اگر خون بہ رہا ہے تو وہ امت کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا، ان کے بوڑھوں ان کے جوانوں کا، برما سے لے کے عراق و شام تک، افغانستان سے لے کر صومالیہ تک، کشمیر سے لے کر کے دوسرے مقامات تک، اے مولا کریم امت کے حال پہ کرم فرما دے۔ اے اللہ آزمائش کی گھڑیوں میں پڑے ہوئے صدی ہونے کو ہے، اے مولا ایک صدی میں تو ایک صدی میں انقلاب برپا کرتا
ہے, صدی کے شروع یا آخر میں روئے زمین پر انقلاب آ جاتا ہے. اے مولا تو قوموں کی تقدیروں کو بدل دیا کرتا ہے. اے اللہ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دے اور انہیں عزت و سربلندی نصیب فرما. اے مولا کریم روتے روتے ہمیں صدی گزر گئی, اب مسکرانے کے موقع عطا فرما. تڑپتے تڑپتے کئی سو سال ہونے کو ہیں. اے مولا کریم اب امت کو عروج کے دن دکھا دیجئے. جس طرح تو موسم کو بدل دیتا ہے, تو قوموں کے مقدروں کو تبدیل کر سکتا ہے. اے مولا کریم تو نے صحابہ کو کئی دور دکھائے. ایک دور ان کی پریشانیوں کا تھا جو 13 سال کے بعد ختم ہوا. پھر ان کے مدینے کا دور شروع ہوا جو ان کی فتوحات اور ان کی عظمتوں کے سکے بیٹھ جانے کا تھا. پھر ان کا دور شروع ہوا خلیفہ ابوبکر صدیق کے زمانے سے یا قیصر و کسریٰ کو شکست دینے کا تھا. اے مولا کریم اسی طرح امت کے اب حال کو تبدیل فرما دیجئے. اب پچھلے سالوں کو آزمائش کے سال بنا کر اب آئندہ ہمیں فتوحات کے دن دکھا دیجئے. امت کے جھنڈے کو فضاؤں میں لہراتا ہوا دکھا دیجئے. اے اللہ امت کے نوجوانوں کو قبول فرما. ان کو اپنے ہاتھوں میں مہندیوں کا شوق نہ رہے, اپنے ہاتھوں میں چوڑیوں پہننے کا شوق نہ ہو. انہیں وہی شوق ہو جو کل صحابہ اور ہمارے بزرگان دین کو تھا. یہ اسلام کے پرچم کو اونچے اونچے قلعوں پر لہرانے کے لیے تڑپ رہے ہوں. اے اللہ یہ محمد بن قاسم بن کر اپنی بہنوں کو قید سے چھڑانے کے لیے دنیا کے سمندر عبور کر رہے ہوں. یہ طارق بن زیاد بن کر یورپ کی سرزمین میں پھر سے مسجد قرطبہ کو آزاد کرانے نکل رہے ہوں اور الحمرا قلعے پر اپنے پرچم کو لہرانے کے لیے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا رہے ہوں. تیرے کرم سے کچھ بھی دور نہیں ہے. تو جب چاہے کسی ماں کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے, تو جب چاہے مجدد الفسانی کو دیر باطل کو لپیٹنے کے لیے اٹھ کھڑا کر دے. اے مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. امت کو بہترین رہبر عطا فرما. اے اللہ قرآن کو پھر سے زمین پہ نافذ کرنے والی جماعتوں کی مدد کے فیصلے فرما. اے اللہ یہاں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں ان سب کی مرادوں کو پورا فرما, سب کی آرزوؤں کو پورا فرما. اے مولا کریم یہ جیسے بھی کچھ صحیح تیرے نبی کے سچے اور پکے غلام ہیں. اے اللہ نمازوں کا بہت زیادہ ذخیرہ تو نہیں, روزوں کی بہت زیادہ کثرت نہیں. اے مولا کریم بہت زیادہ مال خرچ کرنے کا بھی ہمارے پاس سرمایہ نہیں, لیکن دل میں تیرے نبی کا عشق اور تیرے رسول کی محبت قائم ہے, قرآن کریم سے وابستگی ہے. اے مولا کریم یہی ایک ہمارے پاس انمول تحفہ ہے جسے ہم تیری حضور پیش کر رہے ہیں. اسی کی بدولت ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ امت کے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, اور جنہیں آپ نے روزگار دے دیے ہیں ان کے روزگاروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما اور انہیں شفایابی نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ قید میں بند ہیں اور بے قصور جیلوں میں دھر لیے گئے ہیں, قصور صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اولاد یا مسلمانوں کے بیٹے ہیں. اے مولا ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اے رب کعبہ جن لوگوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان مجمع میں سے کسی سے دعا کے لیے کہا ہے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے مولا جو دعائیں ہم نے بچپن سے اب تک مانگی ہیں ان ساری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری دعائیں ہمارے محسنوں کے حق میں قبول فرما. اے مولا کریم جس نے بھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہو, کل احسان کا بدلہ قیامت میں تو ملے گا ہی. ایک پانی کا قطرہ پلا دینے والے کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. اے مولا کریم روٹی کا ٹکڑا کھلانے والے کا یہ ٹکڑا کھلا دینا کل قیامت میں کام آئے گا. لیکن اے مولا کریم ہمارے محسنوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی طرح کا بھی احسان کیا ہو, علمی احسان کیا ہو یا مادی احسان کیا ہو, اے مولا کریم اس دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرما اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ان کو نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو جو ہم آج مانگ رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما, اور جو بچپن سے ہم نے مانگی ہیں ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. جو دعائیں ہم نے بیماری کے عالم میں مانگی وہ قبول فرما, جو سفر میں مانگی وہ بھی قبول فرما, جو کعبے کا طواف کرتے ہوئے مانگی وہ قبول فرما. اے اللہ ایک ایک مسلم کی آرزو یہ ہے کہ اسے تیرے گھر کا دیدار مل جائے. اے مولا ہر مسلمان کی آنکھ کو اپنے گھر کے دیدار سے منور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور آپ کے شہر میں پہنچنے کی توفیق مرحمت فرما. اے رب کعبہ ہماری ایک ایک عبادت کو قبول فرما, ایک ایک نیکی قبول فرما, اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یہ قرآن جو پڑھا گیا اسے قبول فرما, اس کا اہتمام کرنے والوں کو قبول فرما. جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس میں خصوصی رحمتیں برکتیں اور اپنے الطاف و عنایات کو نازل فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علیکم.